ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम चंदो आदम में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम दर्स कुरान की इस मजलिस में हाज़िर है। मैंने आज की गुफ्तगू के लिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 और 101 इन दो आयतों की तिलावत की है, मगर हमारी गुफ्तगू इसके बाद आयत नंबर 102 और 103 तक के हिस्से पर मुश्तमिल होगी। सबसे पहली बात जिस पर कुरान मजीद ने हमें मुतवज्जे किया है वो ये है कि आलम कुफ्र मुसलमानों को अपनी असल राह से हटाना चाहता है। मुसलमान की असल राह वो है जो उसे कुरान ने बताई, और कुरान की सही राह से लोगों को शनासा करने के लिए ही इदारा मिनहाजुल कुरान वजूद में आया है। मिनहाज रास्ते को कहते हैं, कुशादा खुला रास्ता, और मिनहाजुल कुरान का माना है कुरान का रास्ता। इदारा मिनहाजुल कुरान की गरज इसके सिवा कुछ नहीं कि उम्मत मुस्लिमा को कुरान मजीद का रास्ता बताया जाए और कुरान मजीद के रास्ते पर चलाया जाए। वो रास्ता कुरान मजीद का बताया हुआ क्या है, आज हम उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। पहली आया करीमा जो मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों से खिताब किया जा रहा है, ए ईमान वालो
ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصارہ ہے، بولیے کون مراد ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ اگر تم نے یہود و نصارہ میں سے کسی کی بات مان لی اور ان کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد پھر کفر تک پہنچا دیں گے۔ اس آیت کریمہ کی آج کے دور میں عالمی تناظر میں بین الاقوامی سطح پہ اہمیت، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی اہمیت بہت بڑھ گئی، خاص طور پہ جب کہ امت مسلمہ کو دھڑوں اور ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے کے بعد آج مغربی دنیا نے اور امریکہ نے اسرائیل کے تیار کیے ہوئے پلان اور منصوبے کے مطابق نیو ورلڈ آرڈر جاری کر دیا ہے، ایک نیا عالمی نظام جاری کر دیا ہے، اور وہ بجبر و اکراہ مغربی دنیا، امریکہ اور یورپی طاقتیں چاہتی ہیں کہ تیسری دنیا کے غریب ملک بالعموم اور پورا عالم اسلام بالخصوص ہمارے جاری کیے ہوئے نظام کی پیروی کریں، ہمارے حکم پر چلیں۔ اور آج عالم اسلام اور خاص طور پہ ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، جن کی رسائی قرآن مجید کی تعلیمات تک کم ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کچھ ہمارے بھلے کے لیے ہو رہا ہے اور ہماری خیر اور بہتری اسی نظام میں۔ قرآن مجید اس بنیادی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اے امت مسلمہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ یہود و نصارہ کی طاقتیں، اہل کتاب میں سے کوئی ایک فریق، خواہ وہ امریکی طاقت ہے یا اسرائیلی طاقت، یورپی برادری ہے یا یہودی لابی، تم نے اگر ان کی کہی ہوئی بات کو اپنے نظام کے طور پہ قبول کر لیا اور ان کی راہ پر چل پڑے اور ان کے پیچھے لگ گئے، تو قرآن مجید بتا رہا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم مسلمان ہو، ایمان لا چکے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بن چکے ہو، راہ راست پر ہو، مگر ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا کر اس راہ پر چلا دیا جائے جو کفر کی طرف جا رہی ہے، جو بے دینی کی طرف جا رہی ہے، اور جس راستے کا انجام سوائے تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے کچھ نہیں۔ یہ آیہ کریمہ جس کا مضمون آج مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ اس پر توجہ کریں۔
اور اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ سے اسلام دشمن طاقتوں کی یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے۔ دو باتیں انہیں معلوم تھی، ایک یہ کہ اگر مسلمان متحد رہے ایک بڑی قوت بن جائیں گے، اور دوسری بات معلوم یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا رشتہ محبت اور رشتہ غلامی اپنے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے قائم رہا اور مسلمانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہا اور مسلمانوں کے سینے اپنے نبی اور رسول کی محبت سے آباد رہے اور یہ اپنا جینا مرنا سب کچھ اپنے نبی کے اشارے کے مطابق کرتے رہے، تو انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ دو باتیں انہیں معلوم تھی۔ انہوں نے ایسی سازش کی کہ امت مسلمہ کو ان دونوں نعمتوں سے محروم کر دیا جائے، نعمت اتحاد سے اور نعمت غلامی مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال نے اس کی نشاندہی کی تھی یوں کہتے ہوئے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ اس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تباہی اور ہلاکت سے بچنے کی بھی کوئی صورت ہے کہ ہم بچ جائیں تباہی سے اور کفر سے بچ جائیں اور کامیابی اور کامرانی کی منزل کی طرف چلیں؟ اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے ان کلمات میں، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ارشاد فرمایا ہاں ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، تمہیں ایک اصول سمجھاتے ہیں، اگر تم اس اصول پر پکے ہو جاؤ، اس بات کو سمجھ لو، اور جو نصیحت ہم کریں اس نصیحت کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تو تم کبھی کفر کی طرف نہیں جا سکتے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتے، تم ہلاکت کے گڑھے میں کبھی نہیں گر سکتے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، کیسے ممکن ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ اگر تم دو شرطوں پر عمل کرتے رہو۔ کتنی شرطوں پر؟ بولیے، دو شرطوں پر عمل کرتے رہو۔ قرآن مجید نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم وہ قوم ہو، وہ امت کہ تم پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اے امت مسلمہ تم وہ خوش نصیب امت ہو کہ تمہارے اندر خود اللہ کا پیارا رسول محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تتلا علیکم آیات اللہ، تمہیں اللہ نے دو نعمتیں عطا کی اور ساری کائنات میں ان دو نعمتوں جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ ایک تمہیں اللہ نے اپنا قرآن عطا کیا ہے اور ایک تمہیں اللہ نے اپنا رسول عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے نعمت قرآن اور ایک ہے نعمت رسالت۔
تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائیں، یعنی تم قرآن کا دامن اگر تھامے رہو، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اور تم دامن مصطفیٰ کو پکڑے رہو، دنیا شرق سے غرب کو پلٹ جائے اور غرب شرق کو پلٹ جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، حالات زمانہ بدل سکتے ہیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر مسلمانوں تمہارا ایک ہاتھ دامن قرآن پر ہو، ایک ہاتھ دامن مصطفیٰ پر ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم قرآن کی نعمت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم نعمت رسالت محمدی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اگر تم قرآن سے اپنا رشتہ برقرار رکھو، اور اگر تم تاجدار کائنات اور گنبد خضرا سے اپنا رشتہ برقرار رکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں کفر کی طرف نہیں لے جا سکتی، تمہیں راہ ہدایت سے بھٹکا نہیں سکتی، اور تمہاری تباہی بربادی اور ہلاکت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس سے جو بات معلوم ہوئی وہ ذہن نشین کرنے والی ہے، وہ یہ کہ کفر سے بچنے کی ضمانت دو چیزوں میں ہے۔ گمراہی سے بچنے کی ضمانت بولیے دو چیزوں میں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ، تو تباہی سے بچنے کی ضمانت دو چیزوں میں ہے، ایک قرآن میں، ایک حضور مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی نسبت قائم رہے اور رسول کی نسبت قائم رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم تباہی سے بچے رہو گے۔ اور اس کے برعکس جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ گمراہی اسی وقت امت مسلمہ میں داخل ہوگی جب اس کا ہاتھ ان دو دامنوں میں سے کسی ایک دامن سے چھوٹ جائے گا۔ یہ بات سمجھنے والی، اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیے اور فرمایا ایک ہاتھ اللہ کی کتاب کے دامن کو پکڑے رکھو، ایک ہاتھ سے اللہ کے رسول کا دامن پکڑے رکھو۔ جب تک دونوں دامن تمہارے ہاتھ میں ہیں تمہیں دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ اور معلوم کیا ہوا؟ جس دن دونوں دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے یا دونوں میں سے کوئی ایک دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، تمہیں گمراہی سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ آج جس تباہی و بربادی کی صورتحال ہمیں درپیش ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے سبب یہی دو، یا ہم قرآن کو چھوڑ گئے یا ہم صاحب قرآن کو چھوڑ گئے، یا قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ یہ دونوں رشتے اکٹھے ہوں تو یہ اللہ کا رشتہ بنتا ہے، دونوں رشتے اکٹھے ہوں تو اللہ کا رشتہ بنتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ صرف قرآن کو تھام لیں اور دامن رسول کو چھوڑ دیں تو تنہا قرآن، غلامی رسول کے بغیر تنہا قرآن کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ قرآن مجید نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سے لوگ اسی قرآن کی تمثیلات پڑھ کر اور قرآن ہی کے نام پر گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگوں کو قرآن نے ہدایت دی۔ قرآن پڑھ کر بھی کئی گمراہ ہوئے اور کئی قرآن کے ذریعے ہدایت پا گئے۔ وہ کون تھے جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے؟ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوئے
کہ جنہوں نے رشتہ فقط قرآن سے جوڑا اور صاحب قرآن سے نہ جوڑا، جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ غلامی کو شخصیت پرستی جانا، غیر ضروری جانا، کم درجہ اہم جانا، اور فقط قرآن پر اکتفا کرنے کی کوشش کی، وہ کبھی بھی ہدایت نہ پا سکے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنے کی کوشش کی مگر بغیر قرآن کے، تو بغیر قرآن کے انہیں کبھی بھی معرفت مصطفیٰ نصیب نہ ہو سکی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور نسبت اگر چاہیے تو وہ قرآن سے ملتا ہے، معرفت مصطفیٰ قرآن سے ملتی ہے، اور قرآن صاحب قرآن کے در سے ملتا ہے۔ یہ دو رشتے۔ اگر کوئی حضور علیہ السلام کی محبت چاہے تو محبت رسول کا خزانہ قرآن سے ملتا ہے، اطاعت رسول کی نسبت قرآن سے ملتی ہے، اتباع رسول کی نسبت قرآن سے ملتی ہے، ادب رسول کا سبق قرآن سے ملتا ہے، عشق مصطفیٰ کا تعلق قرآن سے ملتا ہے، معرفت مصطفیٰ قرآن سے ملتی ہے، حتیٰ کہ بارگاہ رسالت تک رسائی بھی قرآن سے ملتی ہے۔ اور اگر کوئی چاہے کہ قرآن کی ہدایت نصیب ہو جائے تو قرآن کا سارا کچھ صاحب قرآن سے ملتا ہے۔ اگر قرآن کے ہو جاؤ تو صاحب قرآن کی معرفت نصیب ہوگی، اور اگر صاحب قرآن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن جاؤ تو اس بارگاہ کی غلامی سے قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جائیں اور رسول بھی تمہارے اندر، اور پھر تم گمراہ ہو جاؤ؟ یہ دو نعمتیں تھیں۔ یہاں اگر کوئی یہ خیال کرے کہ شاید یہ تو صحابہ کرام کے لیے تھا تو یاد رکھ لیں یہ گمان غلط ہے۔ اللہ نے جو نعمت قرآن اور رسول کی صورت میں عطا کی ہے وہ صرف عہد صحابہ کے لیے نہیں، وہ قیامت تک کی پوری امت کے لیے عطا کی۔ اگر وہ نعمت صرف صحابہ کے لیے ہوتی اور پچھلے گزرے ہوئے دور کے مسلمانوں کے لیے ہوتی، آج ان نعمتوں سے فیض نہ ملتا تو پھر اللہ کوئی نئی کتاب نازل فرماتا، پھر اللہ کسی اور رسول کو بھیجتا، مگر قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد نہ قیامت تک کوئی اور کتاب آ سکتی، اور رسول پاک کی بعثت کے بعد نہ قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ تو جب نہ نئی کتاب کی بعثت آنا ممکن رہا، نہ نئے نبی کی بعثت ممکن رہی، تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن سے ہدایت 1400 سال پہلے ملتی تھی، آج بھی قرآن سے ہدایت اسی طرح ملتی ہے۔ جس طرح دامن مصطفیٰ سے فیض آج سے 1400 سال پہلے ملتا تھا، اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ سے فیض آج بھی ملتا ہے۔ بات کو ذہن نشین کر لیا جائے، اگر یہ بات صرف صحابہ کے لیے ہے تو قرآن مجید کے پیغام کا فیض آج کے مسلمانوں کے لیے کیا ہوا؟ آج کے مسلمان کہاں جائیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر تو اسلام کے مذہب کو بین ہو گیا، پھر تو کسی نئے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی معاذ اللہ، اور وہ نہیں ہو سکتا۔ نئی کتاب کی ضرورت پڑ جائے گی معاذ اللہ، وہ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن جو 1400 سال پہلے اترا تھا وہ آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح رسول وفیکم رسول ہو جو 1400 سال پہلے مبعوث ہوئے تھے وہ بھی قرآن کی طرح آج بھی موجود ہے۔ نہ قرآن اس امت سے گیا ہے اور نہ رسول اس امت سے گئے۔ قرآن کی ہدایت آج بھی جو کی توں قائم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت آج بھی جو کی توں قائم ہے۔
قرآن کی ہدایت کا چشمہ بھی کھلا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا چشمہ بھی کھلا ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں، قرآن کی ایک ایک سطر، ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ پکار کے کہہ رہا ہے، اور گنبد خضرا سے مس ہونے والی ہوائیں، اس کا ایک ایک جھونکا اور قرآن کی ایک ایک صدا، دونوں مل کر پکار رہے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، کسے راہ دکھلائیں؟ کوئی ماسکو کی راہ تکتا ہے، کوئی واشنگٹن کی راہ تکتا ہے، کسی نے روس کو آقا بنائے رکھا، کسی نے امریکہ کو آقا بنائے رکھا، اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر روس اور امریکہ کو آقا بنانے والوں، تمہارے آقا کا ایک بت ٹوٹ چکا، دوسرا بت بھی ٹوٹ جائے گا، ان جھوٹے بتوں کے پیچھے نہ جاؤ، تمہارا آقا امریکہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ ہے، تمہارا کعبہ واشنگٹن نہیں ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور تمہارا رب طاغوت نہیں ہے، رب کائنات ہے، اس سے رشتہ جوڑو۔ پھر قرآن کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، کیسے ممکن ہے کہ تم بہک جاؤ اگر قرآن سے رشتہ بھی قائم ہو اور میرے رسول سے رشتہ بھی قائم ہو، پھر کون تمہیں بہکا سکتا ہے؟ ادھر سے فیض آ رہا ہے، میرے یہاں کمی نہیں، کمی ہماری جھولیوں میں ہے، ہم منگتے ہی نہیں بنے، ہم سائل بن کے ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہم نے اپنے چہرہ سوئے مدینہ نہیں کیا، سوئے کعبہ نہیں کیا، سوئے مولا نہیں کیا، ہم مشرق و مغرب کے ہو گئے۔ اللہ چاہتا تھا کہ تم مشرق و مغرب کے نہ بنو، مشرق و مغرب کے رب کے بنو۔ قرآن مجید نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں منحصر نہیں کہ تم مشرقی ہو جاؤ یا مغربی ہو جاؤ، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، میں اس آیت کا نچوڑ سمجھا رہا ہوں، نیکی اس میں منحصر نہیں کہ تم مشرقی بن جاؤ یا مغربی بن جاؤ، ایسٹرن ہو جاؤ یا ویسٹرن ہو جاؤ، تم مشرق کو قبلہ بنا لو یا مغرب کو قبلہ بنا لو، نہیں، مشرق و مغرب کی سمتوں میں کیا رکھا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مشرق و مغرب کے وفادار نہ بنو، مشرق و مغرب کے رب کے وفادار بنو، اس کے رب کے وفادار بنو۔ ہم نے وفاداری کا مرکز چھوڑ دیا ہے، انجام کار تباہی، بربادی، قتل، غارت، بد امنی، بے سکونی، لوٹ مار، بے عزتی، ذلت، رسوائی، یہ سب ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ جہاں سے سکون ملنا تھا ہم تو ادھر گئے ہی نہیں۔ ریڈیو ٹی وی کی مرمت کی دکان ہے، ریڈیو ٹی وی کی مرمت کی دکان ہے، وہاں سے ہم دودھ پوچھتے پھرتے ہیں، اور دودھ دہی کی دکان ہے، دودھ دہی کی دکان ہے، وہاں سے ہم غلہ، اناج اور گندم پوچھتے پھرتے ہیں، بھی جہاں سے جو کچھ، جہاں جو کچھ ہوگا وہاں سے وہی کچھ ملے گا۔ جن کے پیچھے ہم لگ گئے وہاں قتل و غارت اور لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں، وہاں سکون نہیں ہے، اور جہاں سے سکون ملنا تھا ادھر ہم نے منہ ہی نہیں کیا۔ سکون تو اللہ کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، سکون تو اللہ کا ہو جانے میں ہے، اور سکون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو جانے میں ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم وہ ہو، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی، اور پھر تمہارے اندر اللہ کی رسول ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ،
تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں. بولیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو یا کسی اور کو؟ بولیے صرف صحابہ کو یا قیامت تک کے مسلمانوں کو؟ بولیے قیامت تک کے مسلمانوں کو. اور الفاظ قرآن کے کیا ہیں؟ تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی. وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر خود میرا مصطفیٰ موجود ہے، تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. جس طرح قرآن کا فیض اس طرح حضور کا فیض. فرق صرف اتنا ہے. اب آپ یوں کہیں گے بھئی قرآن تو آج بھی نظر آتا ہے، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نظر آتا ہے، مگر رسول تو نظر نہیں آتے. فیکم رسول ہوا، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، وہ نظر نہیں آتے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تھی، ظاہری حیات تھی، اس وقت ابو بکر، عمر اور عثمان و علی بھی دیکھتے تھے، ابو جہل، ابو لہب بھی دیکھتے تھے. اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا. رسول اس وقت بھی تھے، رسول آج بھی ہیں. فرق صرف اتنا ہے، اس وقت عمر کی آنکھ بھی دیکھتی تھی، ابو جہل کی آنکھ بھی دیکھتی تھی. آج کوئی عمر اور علی کی آنکھ والا بن جائے تو رسول آج بھی نظر آتے ہیں. کوئی ابو جہل، ابو لہب کی آنکھ سے دیکھے تو نظر نہیں آتے. ہم نے ابو جہل، ابو لہب کی آنکھیں اپنا لیں. ابو جہل، ابو لہب کی آنکھیں کیا ہیں؟ دنیا کی آنکھیں ہیں. دنیا کی، دنیا پرستی کی آنکھیں، حق پرستی کی نہیں، دنیا پرستی کی آنکھیں، مفاد پرستی کی آنکھیں، نفس پرستی کی آنکھیں، باطل پرستی کی آنکھیں. تو کوئی ابو بکر، عمر کی آنکھ لے لے، ایمان کی آنکھ، عرفان کی آنکھ، مجاہدہ کی آنکھ، مشاہدہ کی آنکھ، محبت کی آنکھ، عشق کی آنکھ، استغراق کی آنکھ، فنائیت کی آنکھ رکھ لو. اپنے پردے درمیان سے نفسوں کے، غرضوں کے، مادیت کے، نفسانیت کے، انانیت کے، مفاد کے، اغراض کے جھوٹے پردے اٹھا دو، مصطفیٰ کا حسن آج بھی آشکار نظر آئے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید کا یہ وعدہ پوری امت کو قیامت تک کے لیے ہے. جب تک یہ قرآن قائم ہے اور جب تک حضور علیہ السلام کی امت قائم ہے، تب تک یہ دونوں نعمتیں قائم ہیں. تم پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی، گویا جب تک قرآن سے امت کا رشتہ برقرار رہے گا. وفیکم رسولہ، رسول تو ہیں، مگر جب تک امت رسول کا دامن تھامے رہے گی، رسول کی اتباع کا دامن، رسول کی محبت کا دامن، رسول سے تعلق اور غلامی کا دامن جب تک تھامے رہے گی، اس وقت تک کفر اور گمراہی اس امت کی صفوں میں نہیں آ سکتا. اور کب آئے گا اور کب آتا ہے اور کب سے آیا ہے؟ جب سے ہم نے رشتے قرآن سے اور دامن مصطفیٰ سے توڑ لیے. قرآن سے رشتے توڑے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں. آج کی نوجوان نسل کی بات کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پرانی 1400 سال پہلے کی باتیں کرتا ہے. آج ہم جدید دور میں ہیں. کاش قرآن کو پڑھا ہوتا تو سمجھ آتی کہ ابھی جدید دور بھی قرآن کے سامنے پرانا ہے. ہم پروگریسو بنتے ہیں، ترقی پسند بنتے ہیں. کبھی قرآن کو سمجھا ہوتا، اس سے بھی زیادہ ترقی کا راز کسی اور نے بتایا. ہمیں تو خبر ہی نہیں قرآن. یہ ایک الگ موضوع ہے. جو طالب علم اور اہل علم ذوق رکھیں قرآن مجید کا جدید علم کے اعتبار سے، اس کو پڑھنے سمجھنے کا، تو میری ایک کتاب ہے، میں ریفر کر دیتا ہوں، اس کا مطالعہ کریں. انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء. کیا نام ہے کتاب کا؟ انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء. اور جو دوست انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو میری 2 کتابیں انگلش میں ہیں اس موضوع پر.
کریشن آف مین اور دوسری کریشن آف یونیورس، یعنی اسی موضوع پر انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق، سائنس ماڈرن سائنس میں ایمبریالوجی پر اور اسٹرانومی اور کاسمالوجی پر قرآن مجید کے ساتھ تقابلی مطالعہ ہے۔ ان کو پڑھیے جن کا ذوق ہو، تاکہ اندازہ کر سکے کہ قرآن کتنا جدید ہے۔ قرآن جیسا قدیم کوئی نہیں اور قرآن جیسا جدید کوئی نہیں، مگر ہم نے تو رشتہ ہی قرآن سے نہیں جوڑا۔ میں یہ برملا عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی دنیا کا جدید سے جدید تصور جو تصور خیر ہے، جو تصور خیر ہے، وہ قرآن سے باہر نہیں، اور کوئی جدید سے جدید تحقیق آج کے دن تک ایسی نہیں جس کی اصل قرآن میں نہیں۔ قرآن تو سرچشمہ ہے معارف کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کے دامن سے وابستگی، وہ آج بھی امت کی رہنمائی فرماتے۔ جو کوئی جتنا تعلق قائم کر لے، جو جتنی خیرات مانگ لے اتنی عطا کرتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہے، اما السائل فلا تنہر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پر کوئی بھی سوالی آ جائے، جھڑکا نہ کیجیے، جھڑکا نہ کیجیے۔ جب آپ کو آپ کے رب نے دینے میں کمی نہیں چھوڑی، جو آپ سے مانگنے آئے آپ بھی دینے میں کمی نہ چھوڑا کریں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا نے فرمایا بھئی میں تو تقسیم کرتا ہوں، عطا تو مجھے میرا اللہ کرتا ہے، اس کی عطاؤں میں کمی نہیں، میری تقسیم میں کمی نہیں۔ وفیکم رسول ہوں، تم رسول کے بن کے تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری جھولیاں مصطفیٰ کی بارگاہ کی خیرات سے کیسے بھرتی۔ حضور علیہ السلام کی حیات پاک میں جو آتے ان کی جھولیاں بھی بھرتی، اور جو بعد میں آئے ان کی جھولیاں بھی بھری۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، حضور علیہ السلام کا زمانہ اقدس تھا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، عرصہ دراز بیت گیا، اتنا بڑا قحط ہوا کہ فصلیں جل گئیں، جانور مرنے لگے، بھوک، فقر، فاقہ، افلاس ہر طرف ہو گیا۔ جمعہ کا دن تھا، حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سے دنیا مر گئی، بارش نہیں ہوتی، آپ کرم فرمائیے۔ آقا نے ہاتھ اٹھا لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابھی ہاتھ دست یکدست حضور علیہ السلام کے دعا کے بعد نیچے نہیں پلٹے تھے کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کا مسجد نبوی سے نماز جمعہ کے بعد چل کر گھروں تک جانا دشوار ہو گیا، اور پھر بارش رکی نہیں، کیونکہ دعا صرف بارش کے آنے کی فرمائی تھی، رکنے کی نہیں بات کی تھی۔ پھر بارش چلتی ہی رہی، 8 دن بیت گئے، راستے وادیاں بھر گئیں، گلیاں بھر گئیں، راستے قطع ہو گئے، ہر طرف پانی پانی پھیل گیا۔ اگلا جمعہ آ گیا، صحابہ کرام آئے، مشکل سے عرض آقا اتنی بارش ہوئی، اب تو راستے بھی نہیں رہے چلنے کے۔ آپ مسکرا پڑے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اشارہ کیا، فرمایا مولا اب ہمارے ارد گرد رہے، جن جن کو ضرورت ہے، بس یہاں کی ضرورت پوری ہو گئی، یہاں بند ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں بس جہاں جہاں تک انگلی کا اشارہ گیا وہاں بارش بند ہو گئی، باقی علاقوں میں جاری رہی۔ اتنی بارش ہوئی کہ عرب کی تاریخ میں وہ فراخی کا سال گنا جاتا۔ تو وفیکم رسولہ کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب حیات ظاہری تھی، پریشانی ہوتی تب بھی آقا کی بارگاہ میں آ جاتی۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، نکتہ سمجھنے والا یہ ہے کہ امتیوں، آقا کے وصال کے بعد بھی خود کو محروم نہ جانو، فیکم رسولہ، فیض رسالت مآب کا جاری ہے۔ حضرت ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد صحابہ کا زمانہ تھا، پھر قحط پڑ گئے،
شدید قحط، قحط اہل المدینۃ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ عنہا، بڑا سخت قحط پڑ گیا، وہ کیفیت ہو گئی، سب کچھ کیا، نماز استسقاء بھی پڑھی، کوئی کمی نہ چھوڑی، بارش نہ ہوئی۔ پھر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، سب صحابہ مل کر گئے، عرض کی امی جان ام المومنین رضی اللہ، پھر قحط پڑ گیا اور شدید قحط پڑ گیا، اب کیا کریں؟ فرمایا یہ فیکم رسولہ کا نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا پریشان کیوں ہو، انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو حضور علیہ السلام کی قبر انور جو ہے، چلے جاؤ آقا کے مزار پر، اور جو حجرے کی چھت ہے اس میں ایک سوراخ کر دینا ایسا کہ مزار اور آسمان کے درمیان پردہ نہ رہے۔ صحابہ کرام گئے، سوراخ کیا، اور ابھی کھڑے تھے کہ موسلادھار بارش ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ عرب کی تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں۔ وفیکم رسولہ کا فیض، کوئی تعلق اور نسبت اگر قائم کرے تو فیض اگر حیات ظاہری میں ملتا تھا تو بعد از وصال بھی ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ اگر فیض بند ہونا ہوتا تو ختم نبوت نہ ہوتی، ختم نبوت نہ ہوتی، کوئی اور نبی مبعوث کیا جاتا، چونکہ کسی اور نبی کی بعثت بند کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے امت مصطفیٰ، اب قیامت تک فیض کا جو شعبہ نبی کی ذات سے وابستہ ہے کسی اور سے توقع نہ کرو، اسی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے اور ظلم کر بیٹھو، کوئی بھی صورت ہو جائے، پچھلا وقت تھا یا اب کر بیٹھو، جاؤکا میرے حبیب اس امت کو بتا دیا جائے کہ اللہ سے بخشش چاہیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، خواہ ظاہراً آ جائیں، خواہ محبتاً آ جائیں، اطاعتاً آ جائیں، اتباعاً آ جائیں، امتثال امر پہ آ جائیں، روحانی اعتبار سے آ جائیں، توسلاً آ جائیں، مگر میرے حبیب آنے کی بہت سی شکلیں ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ واستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، آپ کے ہو جائیں، آپ کے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی نفس کی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کر دے، اپنے نفس کو میری سنت کے تابع نہ کر دے۔ ارے مسلمان، جب تک تیرا نفس سنت مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہے تمہیں فیض رسالت ماب کی بارگاہ کا نہیں مل سکتا۔ اگر فیض بارگاہ رسالت کا چاہیے تو تیرا نفس سنت مصطفیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ہوائے نفس دین مصطفی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اور تیری انانیت رسول کے امر کے سامنے جھک جائے۔ جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، پھر آپ ان کی سفارش کر دیں، اللہ معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت پہنچی فیکم رسولہ میں مجدہ یہ سنا رہا ہوں کہ آج کی امت کے لیے بھی مجدہ اسی طرح ہے۔ دیہات سے ایک صحابی تھے، اعرابی دوڑے، انہوں نے کوئی گناہ کیا، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کے جائیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ جب مدینہ پہنچے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام تو وصال فرما چکے۔ کسی سے پوچھا، امام ابن کثیر روایت کرتے ہیں، پوچھا، انہوں نے کہا بھی حضور علیہ السلام کا مزار انور ہے، وہ تو وصال فرما چکے۔ وہ شخص آ کے حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کے سامنے رو پڑا، اس کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا آقا میں تو اللہ کی یہ نوید رحمت سن کر آیا تھا کہ اگر ظلم کر بیٹھو جانوں پر، گناہ کر بیٹھو
اور مجھ سے معافی چاہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جا۔ میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا کہ آ کے اللہ سے معافی مانگتا اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرتا، آپ میرے حق میں مولا کی بارگاہ میں شفاعت کرتے، میری بخشش ہو جاتی، مگر میری بد نصیبی کہ حضور تو وصال فرما گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ یہ کہہ کے واپس چلا گیا۔ وہ ابھی اپنے قدموں پر پلٹا ہی تھا کہ ایک مرد حق بارگاہ مصطفیٰ میں آرام فرما تھے، لیٹے تھے، نیند کی حالت میں تھے، اسی وقت خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اسے جگایا، فرمایا جا، میرا امتی دل شکستہ ہو کر مایوس ہو کر میرے مزار سے واپس جا رہا ہے، اسے خوشخبری دے دے، امتی کیا ہوا؟ میری حیات ظاہری تھی، جب وصال ہو گیا، جو آج بھی میرے پاس آئے گا بخشا جائے گا۔ سلسلہ فیض آج بھی جاری ہے، سلسلہ فیض آج بھی جاری ہے اور آج بھی جاری ہے۔ ایک ایمان افروز بات اور سناتا ہوں، یہاں تک تو تھی نا قرآن و حدیث کی بات، ایک علماء بزرگوں میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہو گزرے، شمائم امدادیہ میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی غالباً امداد المشتاق یا کسی ایک دو کتابوں میں درج کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، مولوی مجذوب صاحب کے نام سے معروف تھے۔ وہ کہتے ہیں کوئی وہ تھے صاحب تھے کلندر صاحب، مولوی کلندر صاحب، انہیں ہر روز رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی، ہر رات خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی۔ وہ حج پر گئے، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ اس زمانے گاڑیاں نہیں تھیں، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، تو ایک اونٹ سید زادہ کوئی بچہ تھا، سادات میں سے بچہ، اس کا اونٹ تھا، کرایہ دیتے تھے، اس پر سوار ہو کے چل پڑے۔ چلتے چلتے اب ان کی تپش دل کی آرزو کہ جلدی پہنچوں شہر مدینہ میں، شہر حبیب میں جلدی پہنچوں۔ وہ معصوم بچہ تھا، سید زادہ تھا، اس کو نیند آ گئی، وہ جگہ جگہ سو جاتا، نیند آ جاتی۔ انہیں غصہ آیا کہ بھئی تم دیر کر رہے ہو، تو اس کو تماچا مار دیا، بچے کو غصے میں آ کر تماچا مار دیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس اس معصوم بچے کو تماچا مارنا تھا کہ اگلی رات سے زیارت بند ہو گئی۔ پھر وہ مدینہ طیبہ پہنچے، روئے روئے بڑے دھوئے، منتیں سماجتیں، معافیاں، نوافل، جو کچھ ہو سکا کیا، مگر زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحال نہ ہو۔ بزرگوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر ایک مجذوبہ مائی ہے، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے لیے بھی قابل توجہ بات ہے، یہ فیضان کا سلسلہ اور کرم کا سلسلہ مردوں کے لیے نہیں، حضور کی امت کی بیویوں کے لیے بھی، مگر بات یہ ہے کہ کوئی ان کا ہو تو جائے، کوئی ان کا ہو تو جائے۔ رابعہ بصریہ بھی تھی، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں بیٹھی اور توحید پر گفتگو ہوئی، معرفت الہیہ پر گفتگو ہوئی، اور حضرت رابعہ بصری کی گفتگو سن کر یوں لگا کہ ان کے پاس تو اللہ کی معرفت کا سمندر ہے اور ہمارے پاس قطرہ بھی نہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جوان تھے، ایک روز فرمانے لگے اپنی والدہ ماجدہ کو، یہ بات خاص طور پہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سنا رہا ہوں، عرض کرنے لگے امی جان اللہ کا شکر ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے بچپن کے بعد، جب سے آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا فرید اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں، اس میں تیرا تو کوئی کمال نہیں کہ تیری تہجد آج تک نہیں چھوٹی، یہ اللہ کا شکر ادا کر، یہ تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے۔ رب کی عزت کی قسم 2 سال تک جب میں نے تمہیں دودھ پلایا
ایک مرتبہ بھی بے وضو ہو کر دودھ نہیں پلایا تھا، باوضو دودھ پلاتی تھی۔ اس باوضو دودھ پلانے کا کمال ہے۔ اگر مائیں آج بھی وہ ہو جائیں تو ان کی گودوں سے آج بھی بابا فرید پرورش پائیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حاجی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ پریشان ہوئے، وہ آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ ایک مجذوبہ مائی ہے، عاشق رسول ہے اور بڑی کاملہ ہے مجذوب، کبھی کبھی آتی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، کبھی ذوق میں ہو تو ان کی خدمت میں عرض کرنا، اگر ان کی طبیعت مائل ہو گئی بڑی مستجاب الدعوات ہے، جو بعض زبان سے نکال دیتی ہے قبول ہو جاتی، اگر ان کی طبیعت راغب ہو گئی تو شاید معافی ہو جائے۔ روتے دھوتے ان کی خدمت میں پہنچے، ضعیفہ کاملہ مائی تھی، رو دھو کے خدمت میں پہنچے، انہوں نے پوچھا کیا بات؟ عرض کیا امی جان ایک گستاخی ہو گئی تھی، اس دن سے آج تک بڑی معافی مانگی ہے، حضور کی زیارت بند ہو گئی۔ وہ جلال میں آ گئی، چونکہ وقت معافی کا آ گیا تھا نا، جلال میں آ گئی، اس کو دیکھا، فرمایا شوف ھذا محمد رسول اللہ، دیکھ یہ سامنے تاجدار کائنات کھڑے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں ایسی معافی ہوئی، اس دن کے بعد کلندر صاحب کو بیداری میں زیارت ہوتی تھی، بیداری میں زیارت ہوتی تھی۔ وفیکم رسولہ، فیض حضور رسالت معاف کا بند نہیں ہوا، کوئی ان کا ہو جائے آج بھی کرم ہوتا ہے۔ امت کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے امت، گمراہی سے، فتنوں سے، تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو بس دو ہی راستے ہیں، ایک قرآن کا دامن تھام لو اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو۔ حضور نے یہی فرمایا تھا، انی ترکت فیکم امرین وفی روایت ثقلین کتاب اللہ و سنتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا۔ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی سنت، اگر دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہم نے قرآن کی نسبت بھی چھوڑ دی اور رسول کی نسبت کو بھی ترک کر دیا۔ امن اسی میں تھا، اور اب ہم امن تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ امن۔ قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، نہ گھر میں بیٹھے امن ہے، نہ سفر میں امن ہے، نہ حضر میں امن ہے، نہ دکان پر امن ہے، نہ دفتر میں امن ہے۔ گھروں کے امن لٹ گئے، شہروں کے امن لٹ گئے، صوبوں کے امن لٹ گئے، ملک کے امن لٹ گئے، اعتماد جاتے رہے، رشتے کٹ گئے، محبتیں جاتی رہیں، الفتیں جاتی رہیں، نفرتوں کے راج ہو گئے۔ ہر طرف یہ حالات بد امنی کے، کیوں؟ ہم نے امن والا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ راستہ کون سا تھا؟ یہی نسبت جس کا میں نے ذکر کیا۔ قرآن مجید کو دیکھیے، قرآن مجید نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلے اللہ کا گھر جو بنا وہ مکہ کا گھر تھا، کعبۃ اللہ، یہ برکت والا گھر ہے اور سارے جہانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اب آگے توجہ طلب امر ہے، فرمایا اس کعبۃ اللہ میں، اس کعبۃ اللہ میں فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور نشانیاں تو بہت سی ہیں مگر نام ایک نشانی کا بتایا یہاں، کون سی؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ مقام ابراہیم، مقام کسے کہتے ہیں؟ کھڑا ہونے کی جگہ۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہو سکتی ہے کھڑا ہونے کی؟ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی۔ جس پتھر پر، اور جوں جوں دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے
اور جب تعمیر ہو چکی تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی مزدوری مانگی. جب اللہ کا گھر بنا لیا تو مزدوری مانگی. آپ بھی مزدوری لیتے ہیں نا؟ کوئی کام کریں تو مانگتے ہیں یا نہیں مزدوری؟ اور یہ بھی حدیث ہے کہ دینے والے کے لیے کہ بھئی مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ابھی کھڑے اسی پتھر پر ہیں، کعبے کی دیواریں تعمیر ہو رہی ہیں، اللہ کا گھر بنا کر ابھی پسینہ خشک نہیں ہونے دیا، وہیں کھڑے کھڑے مزدوری مانگ لی. مولا تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری عطا کر. ارشاد ہوا میرے بندے ابراہیم اور میرے پیارے اسماعیل، میرے گھر کی تعمیر کی کیا مزدوری چاہتے ہو؟ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. میرے مولا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری محنت کو قبول کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر ہماری گردنیں تیرے حضور جھکتی رہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. پھر اس امت مسلمہ کو ہماری اولاد میں پیدا کر. اور مولا تیرے گھر بنانے کی مزدوری یہ مانگتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان تیرا وہ حبیب جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی اور جس کی خاطر یہ تیرا گھر بنا اور جس کی خاطر ہم نے تیرے گھر کی مزدوری کی، مولا اس اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو ہماری نسل میں پیدا کر دے، ہماری اولاد میں پیدا کر دے. مزدوری یہ مانگتے ہیں مولا کہ ہمیں اپنے محمد کا دادا بنا دے. ربنا وابعث فیہم رسولا، اپنے اس حبیب کا ہمیں دادا بنا دے، ہماری اولاد میں پیدا کر، ہماری نسل میں پیدا کر، تاکہ پہچان ہو جائے. اوروں کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ بیٹا باپ دادا سے پہچانا جاتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پوتے سے پہچانے جائیں. قیامت کا دن ہو کوئی پوچھے ابراہیم آپ کا تعارف کیا ہے تو میں کہوں جد مصطفیٰ ہوں، جد محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے محبوب کا دادا ہوں. یہ نسبت عطا کر دے، اپنے حبیب کو ہماری اولاد میں دے دے. چونکہ یہ دعا آقائے دو جہاں کی بعثت کی اور آقائے دو جہاں کی ولادت کی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی. ارے قدم تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ہزاروں پتھروں پر پڑے ہوں گے، وہ اسی ایک پتھر پر تھوڑے قدم پڑے تھے. وہ ساری زمین پتھریلی تھی، پہاڑ تھے، ہزاروں پتھروں پر قدم پڑے ہوں گے. اور کھڑا ہونا تو کیا، ہزاروں پتھروں کو خود ہاتھوں سے اٹھایا ہوگا اور اٹھا اٹھا کر کعبے میں لگایا ہوگا. ہاتھوں کے اٹھائے ہوئے پتھر بھی اتنے یاد نہ رہے جتنا وہ پتھر جس پر کھڑے تھے. کیوں یاد رہا؟ کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا مانگی تھی، مصطفیٰ کی بعثت کی دعا مانگی تھی. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے میرا گھر بنایا تھا اور میرے مصطفیٰ کی بعثت کی دعا مانگی تھی، میں قیامت تک اس پتھر والی جگہ کو آنے والی امتوں کی سجدہ گاہ بناتا. اب میرے گھر کا طواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک چکر میرے گھر کے لگا کر اس پتھر کی مقام پہ جا کے سجدہ نہ کر لیں، میرے حضور میرے لیے 2 نفل نہ پڑھ لیں. مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا. یہ ہے مقام ابراہیم. تو چونکہ مقام ابراہیم کی نسبت حضور سے ہو گئی، یعنی یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ مقام ابراہیم کی نسبت سیدنا ابراہیم سے ہے، مگر یہ بات کھل گئی کہ دراصل سیدنا ابراہیم سے نسبت تو کئی پتھروں کی تھی. بس جن پتھروں کو اٹھا کر کعبے میں لگایا تھا ان کی نسبت زیادہ تھی یا جس پر کھڑے تھے ان کی زیادہ تھی؟ تو کئی پتھروں سے تعلق تھا سیدنا ابراہیم کا، مگر اس پتھر سے خاص تعلق اس لیے بن گیا کہ اسی پر کھڑے ہو کے مزدوری مانگی تھی. اور مزدوری کیا؟ حضور کی ولادت کی میں دعا مانگی اور وہی دعا قبول ہو گئی. تو فرمایا مقام ابراہیم، میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی اسی کعبہ کے صحن میں ہے.
ومن دخلہ کان آمنا، اور فرمایا جو اس صحن کعبہ میں داخل ہو گیا امن پا جائے گا۔ امن کا راز سمجھ لو، امن کا راز سمجھ لو۔ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، یہ میرے ابراہیم کے قدموں کی نسبت اس پتھر سے ہے، اور اس پتھر کی نسبت دعائے ولادت مصطفیٰ سے ہے، اس پتھر کی نسبت بعثت مصطفیٰ سے ہے۔ جہاں وہ ابراہیم کا مقام ہے، جو اس میں آ گیا امن پا گیا۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا، لوگوں امن نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ تحت میں ہے، نہ فوق میں ہے، امن کہیں نہیں، اگر ہے تو نسبت مصطفیٰ میں ہے۔ امن نسبت مصطفیٰ میں ہے، امن نسبت کعبہ میں ہے، امن نسبت خدا میں ہے۔ ارے اللہ کے ہونے میں امن ہے، مصطفیٰ کا ہو جانے میں امن ہے، اللہ کی بندگی میں امن ہے، اور مصطفیٰ کی غلامی میں امن ہے۔ ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے، ہم نے وہ راستے چھوڑ دیے، ہم نے اپنا لیے وہ راستے، نہ خدا کے رہے نہ مصطفیٰ کے رہے، یا سندھی ہو گئے یا مہاجر ہو گئے۔ ہائے ہائے، یہ سندھی ہو گئے یا مہاجر ہو گئے، یا پنجابی ہو گئے یا بلوچ ہو گئے، یا پختون ہو گئے یا خدا جانے کیا سے کیا ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، آگے تو سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جب اصل نسبت ہی کھو گئی، امن کہاں سے ملے؟ اور جن نسبتوں کے پیچھے ہم پھرتے ہیں، ان نسبتوں میں گلے تو کٹ سکتے ہیں، امن نہیں مل سکتا۔ ایمان سے کہیے، کتنی مدتیں ہو گئیں سندھیوں، مہاجروں، پنجابیوں، پٹھانوں کو لڑتے؟ ملے حقوق؟ ملا امن؟ بولیے نا، ملا امن؟ جو تھا وہ بھی لٹ گیا، جو تھا وہ بھی لٹ گیا، اس لیے کہ یہ امن کی راہ ہی نہ تھی۔ امن کی راہ آگے آ رہی ہے، وہ کون سی؟ فرمایا سن لو امن کی راہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرا کرو، ہائے ہائے اس کے ڈرنے کا حق ادا کیا کرو۔ امن تو خدا کا خوف کرنے میں، امن تو تقویٰ میں ہے۔ ہم نے تو تقویٰ چھوڑ دیا، خدا خوفی چھوڑ دی۔ یہ دیکھا سندھی ہے، اس کا گلا کاٹ دیا، دیکھا مہاجر ہے، اردو سپیکنگ ہے، گلا کاٹ دیا، دیکھا پنجابی ہے، گلا کاٹ دیا، دیکھا بلوچ ہے، گلا کاٹ دیا، دیکھا پختون ہے، گلا کاٹ دیا، اور یہ نہ دیکھا بھئی یہ تو چھوٹی باتیں تھیں، یہ سارے ہی جن کے گلے کٹ رہے ہیں مصطفیٰ کے امتی، یہ سارے مصطفیٰ کے امتی، یہ سارے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب اصل نسبت ہی چھوٹ گئی، امن کہاں سے ملے؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہونا۔ قرآن مجید تو مسلمانی بچانے کی فکر دیتا ہے، مسلمانی بچانے کی فکر دیتا ہے۔ ہم اپنی نسلیں بچاتے پھرتے ہیں، سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، پختون، بلوچ، ہم یہ چیزیں بچاتے پھرتے ہیں، اور قرآن ان چیزوں سے ہٹا کر کہتا ہے الا وانتم مسلمون، اپنی مسلمانی کو بچائے رکھنا۔ خدا کے حضور، ارے ٹنڈو آدم والو، سرزمین سندھ اور سرزمین پاکستان پر بسنے والوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، آپ میں سے اور مجھے ہر ایک کو مرنا ہے، اور ایک شام ہر ایک کو قبر میں آنی۔ جب قبر میں پہنچو گے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا مہاجر تھے یا سندھی تھے، پہلا سوال ہوگا وہ رب کی بھی پہچان رکھتے ہو؟ جس نے پیدا کیا اس کی پہچان بھی ہے، دین کی پہچان بھی ہے، اور آخری بات پوچھی جائے گی، مرنے والے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول
فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاجدار کائنات سامنے محمد مصطفیٰ کے بارے میں بتا دنیا میں کیا کہتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ وہاں تو سندھی پنجابی مہاجر پٹھان کی بات نہیں پوچھی جائے گی، وہاں تو یا خدا کی بات یا مصطفیٰ کی بات، بس ختم، اور بات ہی کوئی نہیں۔ جس بات کو ہم بھولے پھرتے ہیں وہی بات وہاں پوچھی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کے مرنا سیکھو تاکہ خدا کی بات بتا سکو۔ ہائے 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 ہائے، جب خدا کی بات پوچھی جائے تو خدا کی بات بتا سکو۔ اور جب مصطفیٰ کی پہچان پوچھی جائے تو اتنے غلام ہو جاؤ حضور کے کہ تمہارے بتانے سے پہلے مصطفیٰ بول پڑے بھئی یہ تو میرا غلام ہے۔ اور جب تم سے فرشتے پوچھیں کہ پہچانتے ہو اس رسول کو یہ کون ہے، تو تمہارے منہ سے یہ جواب نکلے ارے مجھ سے میرے مصطفیٰ کی بات پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں تک مصطفیٰ کے واسطے، میں تو مر کے یہاں پہنچا ہی نہیں کے واسطے ہو۔ قرآن جو امن کی راہ بتاتا ہے، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر تھام لو، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا کرو، دڑے بندیاں چھوڑ دو۔ یہ سب دور جاہلیت کی باتیں پلٹ کر آ گئی، اور یہ سب شیطنت ہے، کفر ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ مسلمانوں تمہیں مسلمانی سے دور لے جایا جا رہا ہے۔ میں یہ قرآن مجید سامنے ہے، ہم پنجاب کی سرزمین میں پیدا ہوئے، پنجاب کے گھر میں پیدا ہوا، مگر قرآن گواہ ہے آج کے دن تک کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہم پنجابی ہیں۔ کیا ہے پنجابی ہونا؟ آپ سندھ کی سرزمین میں پیدا ہوئے، کیوں خیال آتا ہے کہ سندھی؟ کوئی ہندوستان سے ہجرت کر کے آیا، یہاں پیدا ہوا، اسے کیوں خیال آتا ہے کہ میں مہاجر ہوں؟ کسی کو کیوں خیال آتا ہے کہ بلوچ ہوں؟ ارے یہ سب بتان باطل ہیں، انہیں توڑ دو، ایک ہی خیال یاد رکھو، اور وہ یہ کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں، کلمہ گو ہیں اللہ کے رسول کے، مسلمان ہیں پھر پاکستانی، باقی سب چیزیں لغو ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اتنی پہچان ہوتی ہے بس قبیلوں کی پہچان کہ کوئی ایک دوسرے کو جان سکے۔ لِتَعَارَفُوا، پہچان ہو سکے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، بس گردنیں کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی یہ پہچان، قتل و غارت کے لیے نہیں ہوتی پہچان ہے۔ یہ دور جاہلیت کی چیز پلٹ آئی۔ میرا یہ پیغام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ قصبات تک بھی پہنچائیں، سندھ کی دیہاتی آبادیوں تک پہنچائیں، کیسٹ پہنچائیں، اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو تم پر ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اس وقت بھی یہی تھا، قبیلے لڑتے تھے، قبیلے لڑتے تھے، ساتھ ساتھ نسلوں کے بدلے لیتے تھے، سر پھوڑتے تھے، قتل و غارت تھی، انتقام تھے، خون خرابہ تھا، دھڑے بندیاں تھی، علاقائیت تھی، قبائلیت تھی، نسلیت تھی، لسانیت تھی۔ یہی بت تھے جو آج پلٹ کر آ گئے ہیں ہم میں، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آقا کی آمد سے نفرتیں ختم ہو گئیں اور دلوں میں الفتیں آ گئیں، دلوں میں الفتیں آ گئیں، پیار آ گئے، محبتیں آ گئیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کئی مہاجر تھے جو مکہ سے چل کے مدینہ آئے تھے، کئی لوکل تھے جنہوں نے آنے والوں کو گھر پیش کیے تھے، کوئی فارس سے سلمان آیا تھا، کوئی حبشہ سے بلال آیا تھا، کوئی قریشی تھا، کوئی غریب تھا، کوئی امیر تھا، کوئی فارس سے تھا، کوئی حبشے سے تھا، کوئی روم سے تھا، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔
پچھلے سارے رشتے بھول گئے اور سارے رشتے ہر ایک نے گم کر دیے، بس ایک رشتہ بن گیا، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، باقی سب کی پہچان حضور کی ذات بن گئی، جو حضور کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو حضور کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو دیوانہ وار در مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، جو حضور کا مکھڑا تکتے ہیں، جو حضور کے دائرہ غلامی میں آ گئے، انہیں فارس بھول گیا وہ مصطفی ہو گئے، انہیں روم بھول گیا وہ محمدی ہو گئے، انہیں حبشہ بھول گیا وہ نبوی ہو گئے۔ ایک رشتہ مسلمانی میں سب گم ہو گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سب آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور فرمایا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم قبائلی نسلی جھگڑوں کے باعث، کفر و شرک اور جاہلیت کے باعث دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، بس اتنی دیر رہ گئی تھی، موت آتی تم دوزخ کی آگ میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ، رب نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا اور تمہیں اس کنارے سے کھینچ کر بچا لیا اور جنت کی راہ پر ڈال دیا، جنت کی راہ پر ڈال دیا۔ دوستو یہی راہ امن کی راہ ہے، آشتی کی راہ ہے، اس راہ میں پیار ہے، اخوت ہے، الفت ہے، امن ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے۔ باقی جتنے راستے ہیں وہ دکھوں کے راستے ہیں، تکلیفوں مصیبتوں کے راستے۔ بولیے کیا قرآن مجید کا یہ پیغام قبول ہے؟ بولیے نہ، ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، یہ قبول ہے؟ میں آزما کے دیکھ لوں، دیکھ لوں؟ اچھا ہاتھ نیچے کریں۔ آج آزماتے ہیں، اس لیے آزماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ٹنڈو آدم والو آج ایک ایسا نظارہ پیش کرو کہ اس نظارے کا ویڈیو پھر پورے سندھ میں چلے، پورے پاکستان میں چلے، اور ہر شہر ٹنڈو آدم کو نمونہ بنا لے، ٹنڈو آدم کو مثال بنا لے۔ ایسا نمونہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو تیار؟ اچھا کتنے بھائی ہیں جو سندھی بولنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، ابھی صرف سندھی بولنے والے کھڑے ہو جائیں، سارے سندھی بولنے والے بھائی کھڑے ہو جائیں، اردو والے نہیں، سندھی والے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کریں۔ اب وہ نظارہ اللہ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کے پیغام کا نظارہ آنے والا ہے۔ اب اردو بولنے والے کھڑے ہو جائیں، اور اردو بولنے والے نہیں سندھی والے بھی کھڑے ہوں، اردو بولنے والے سندھی بولنے والے بھائیوں کے گلے لگ جائیں، آپس میں سینے ملے سینے ملیں، اور مل کے ایک دوسرے کو چومیں، سینوں سے سینے ملائیں، سندھی اور اردو بولنے والے اپنے سینے ملائیں، بھائی سینے ملائیں، اور ویڈیو والا کیمرہ جو ہے وہ فوٹو بنائے، ملیں آپس میں سینے ملائیں، ملائیں سینے، ملائیں بھائی سینے اچھی طرح ملائیں۔ اور یہ کہیے سندھی مہاجر ایک ہیں، کہیے سندھی مہاجر اور سب مصطفیٰ کے غلام ہیں، سب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے اور یہ بت ہمارے پاؤں کے نیچے کچلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ پاک اس خیر و برکت کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے محبت اور الفت کا یہ پیغام پورے سندھ میں اور پورے پاکستان میں پہنچے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا اللہ سب حاضرین کی جملہ جائز حاجتیں پوری فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، ہمارے دلوں سے زیغ اور میل دھو ڈال، ایمان کا نور عطا کر، عرفان اور ایقان کا نور عطا کر، اپنی محبت اور اپنی اطاعت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت اور اتباع کی دولت عطا فرما، اور یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ کرم کر۔
اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بھائی جتنے آئے ہیں مولا سب کے حال پہ کرم کر، اور دنیا و آخرت سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا جو پیغام پہنچا ہے، آپ منہاج القرآن کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور مصطفی انقلاب کے اس قافلے کے سپاہی بنیں، اور اس پیغام محبت کو اور پیغام راہ قرآن کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ایک ہو جائیں، منہاج القرآن کے اس قافلے کے ساتھ شریک ہوں، اور تاکہ آئندہ جب کبھی آنا ہو تو خوشبوئیں ہر طرف معطر نظر آئیں۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔